استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے۔ انسان اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ استخارہ ایک انفرادی عمل ہے اور وہ انسان خود کرتا ہے، کسی دوسرے سے نہیں کروایا جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج جس ٹاپک کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ اتنا اہم ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں لوگ اپنے ہزاروں روپے اس ایک کام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لٹا بیٹھتے ہیں۔ ہزاروں روپے اس کام پہ لٹا بیٹھتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ استخارہ۔ استخارہ کیا ہے، کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ کسی کو ان باتوں کا علم نہیں، اس لیے کبھی ایک درگاہ سے لٹتے ہیں، کبھی دوسرے سے لٹتے ہیں، کبھی تیسرے سے لٹتے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو لوٹا جاتا ہے۔ استخارہ کیا ہے اور اس کو کیوں کرنا ہے؟ استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے۔ انسان اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ استخارہ ہے۔ انسان اللہ کے سامنے یہ کہتا کہ اے اللہ، میں بے بس ہوں، میرا دماغ، میری عقل یہاں پہ کام نہیں کر رہی، میں کیا کروں؟ مجھے رہنمائی چاہیے، میری رہنمائی کیجیے۔ آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے بارے میں اللہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام استخارہ ہے۔ یعنی یہ مشورہ کہ یا اللہ، یہ کام تو کرنے لگا ہوں، یہ کام تو کرنے لگا ہوں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ یہ مشورہ اللہ سے۔ اور یا اللہ، اگر یہ بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے میرے لیے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے، مجھ سے ہٹا دے۔ یہ استخارہ ہے۔ لیکن آج لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی چوری گھر میں ہو گئی ہے، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، کسی کو کوئی اور پریشانی ہوئی ہے تو وہ دوڑے چلے گئے کسی ایسے بندے کے پاس، تو اس نے لوٹنے کا انتظام کیا، کہا اچھا آپ کے گھر ایسا ہوا ہے، ٹھیک، تو اب آپ ایسا کریں، آپ مجھے اتنے ہزاروں روپے دیں، میں آپ کے لیے استخارہ کرتا ہوں۔ استخارے میں ساری بات کھل جائے گی، یہ کام کیسے ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ یہ بیچارے سادہ لوہ انسان جن کو علم نہیں، جو جانتے نہیں کہ استخارہ کیا ہے، وہ اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر اپنے ہزاروں روپے گنوا بیٹھتے ہیں، بات کا پتہ نہیں چلتا۔ اور جو وہ شخص ان کو الٹا بتاتا ہے، وہ آ کے جب یہ اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر گھروں میں فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ تو استخارہ اللہ سے مشورہ ہے کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ ایک انفرادی عمل ہے اور وہ انسان خود کرتا ہے، کسی دوسرے سے نہیں کروایا جاتا۔ آج تو یہ کہ دوسروں سے کروایا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کام کو خود کریں گے۔ استخارہ کیسے کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کر آپ نے اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، اور یہ دعا بھی احادیث میں موجود ہے اور دعاؤں کی کتابیں ہیں، ان میں موجود ہے، آپ وہاں سے یہ دیکھ سکتے ہو بڑی آسانی سے۔ اس دعا کو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لینا ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ یا اللہ، یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں، یہ میرے لیے اگر بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے یہ تو اس کو مجھ سے پھیر دے۔ اتنا سا کام ہے، اور اس اتنے سے کام پر لوگ اپنے ہزاروں لاکھوں روپے ڈبو دیتے ہیں۔
آپ نے کسی بھی وقت، لوگوں نے تو اس کے لیے ایک خاص ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ رات کے اتنے بجے آپ نے یہ کام اکیلے میں کرنا ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے، اور پھر آپ کو خواب آئے گا اور خواب میں یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ حالانکہ استخارہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ ظہر کو کریں، آپ عصر کو کریں، آپ کسی بھی وقت 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کر لیں اور پھر اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اب اللہ آپ کو، اگر یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام سے دور کر دے گا۔ آپ کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے، اور اگر یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی طرف مائل کر دیں گے۔ اور جہاں تک خواب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ خواب میں بھی آپ کو اشارہ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح خواب میں بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ آپ بہتر ہو تو کام کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اگر بہتر نہیں ہے تو کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے استخارہ۔ اس طریقے سے آپ نے استخارہ کرنا ہے اور باقی معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور استخارے کی دعا ہے، وہ دعا سیکھنی ہے، وہ دعا آپ نے 2 رکعت نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ کو نظر آ رہی ہے، اس دعا کو آپ دیکھ لیں، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ اس طرح استخارہ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے پیسوں کو بچائیے۔ اور ان لٹیروں کے ہاتھ لگنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، ہم ان طریقوں کو سیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، نہ کہ ہم ہر ایرے غیرے کے پاس جائیں اور ان سے مشورے لیں اور ان کے طریقوں پر چل کر اپنا ایمان بھی برباد کریں، اپنا پیسہ بھی برباد کریں اور اپنی زندگی کا سکون بھی برباد کریں۔ اگر سکون چاہتے ہو اور اگر اپنی زندگی میں رونق لانا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں اعتماد لانا چاہتے ہو، پر اعتماد زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں۔ وہ طریقے کہاں سے ملیں گے؟ آپ کو قرآن و حدیث سے ساری معلومات مل جائیں گی۔ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ اللہ حافظ۔